جہاں تک مجھ سے ممکن ہو سکے گا میں آپ کی خدمت کر دوں گا۔ اس سے پہلے میری صحت کے زمانے میں آپ مجھے بارہا سن چکے ہوں گے، اور اگر آمنے سامنے نہیں تو آج کل تو یوٹیوب کا زمانہ ہے، اس پر میری تقاریر آپ تک پہنچ گئی ہوں گی۔ درود پاک پڑھ لیجئے تو گفتگو کا آغاز کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ نحمدہ ونصلی علی حبیبہ الکریم۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، صدق اللہ العلی العظیم۔ واجب الاحترام عالم ذیشان حضرت مولانا مفتی محمد شفیق الحیدری صاحب، اسٹیج پہ تشریف فرما جملہ علماء کرام، میرے سامنے تشریف فرما محترم برادران اسلام و حاضرین مجلس۔ آج کے جلسے کا عنوان عظمت قرآن بھی ہے، عظمت اہل بیت بھی ہے، اور اصلاح معاشرہ بھی ہے۔ مولانا شفیق صاحب کی خوبی یہ ہے کہ انہوں نے تینوں چیزوں کو بہت خوبصورتی کے ساتھ سمیٹ کر آپ کے حوالے کر دیا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ 5 وقتہ نمازوں میں مسلمان اس طرح حاضر نہیں ہوتے جس طرح جمعہ کی نماز میں حاضری دیا کرتے ہیں۔ کسی نے پوچھا تھا کہ اتنی جد و جہد آپ حضرات کرتے ہیں مگر اس کے باوجود مسلمان 5 وقت کا نمازی بننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہمارا سیدھا سا جواب تھا، مسلمان نماز پڑھیں نہ پڑھیں یہ ان کا مقدر ہے، مگر مسلمان اگر نماز نہیں پڑھتے تو ہم اذان دینا نہیں چھوڑیں گے، ہم اذان دیتے رہیں گے۔ جس کی قسمت میں ہدایت کی توفیق ہوگی وہ اللہ کے گھر میں آئے گا، اور جس کی قسمت میں ہدایت کی توفیق ہی نہیں وہ لاکھ مسلمان کے گھر میں پیدا ہو، اسے بے ایمانی کی موت مرنے سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ تو چونکہ عظمت قرآن پہ حضرت نے بہت تفصیلی، مدلل، مفصل اور مکمل گفتگو کی ہے، اسی طرح عظمت اہل بیت پر بھی، اور ساتھ ہی ساتھ کرامتوں کے خوگروں کے سامنے عمل کی سوغات بھی پیش کر دی ہے۔ اب ان متفرقات کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے میں تھوڑی تھوڑی باتیں تینوں چیزوں کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ ہم حضرات گرامی اصلاح عمل اور اصلاح معاشرہ کی طرف آتے ہیں۔ معاشرے کی اصلاح، میں آج تک یہی نہیں سمجھ سکا کہ آخر مسلم معاشرے کی اصلاح کی کیا ضرورت ہے۔ جب تک یہ مسلمان نہیں ہوا تھا تب تک تو اس کی اصلاح کی ضرورت تھی، مگر مسلمان ہونے کے بعد تو اس کی ذمہ داری خود ہو گئی کہ غیر مسلموں کے عقیدے کی اصلاح کرے
ان کے عمل کی اصلاح کرے، ان کے اخلاق و کردار کی اصلاح کرے۔ کلمہ بھی پڑھ لیا اس نے مگر کلمہ پڑھانے والا نہیں بن سکا۔ کلمہ پڑھ لیا، نماز پڑھانے والا کیا بنتا، نماز پڑھنے ہی والا نہیں بن سکا۔ کلمہ تو پڑھ لیا، شراب چھوڑانے والا نہیں بن سکا بلکہ شراب کی بھٹی اپنے ماحول ہی میں لگا لی۔ کلمہ تو پڑھ لیا، سود چھوڑوانے والا نہیں بن سکا بلکہ سودی کاروبار کرنا ہنر سمجھنے لگا۔ کلمہ تو پڑھ لیا، حلال و حرام کی تمیز دنیا کو سکھلانے کے بجائے حرام کی رقم جیب میں رکھ کر حلال کے گوشت کی دکان تلاش کرنے لگا۔ یہ بڑی کٹھور سچائیاں ہیں جو آج کے معاشرے میں ہمیں آئینہ دکھلا رہی۔ حضرات، ابھی حضرت نے فرمایا کہ تمسک کرو قرآن سے اور تمسک کرو اہل بیت سے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، مسلمانوں، میں تمہارے اندر دو وزنی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک میرا قرآن ہے، دوسرے میرے اہل بیت ہیں۔ مضبوطی سے ان دونوں کے ساتھ تمسک کرنا، تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ اور یہی دونوں وہ ہیں جو قیامت کے دن حوض کوثر پر مجھ سے آ کر ملیں گے۔ حدیث مکمل ہے، مسلم ہے، مفصل ہے اور بغیر کسی تردد کے صحیح ہے۔ صحابہ کے بارے میں یہ نہیں فرمایا کہ قرآن اور صحابہ کا دامن پکڑے رہنا، گو کہ صحابہ کا دامن پکڑنا بھی ایمان کی علامت ہے، مگر ہمیشہ صحابہ نہیں رہتے اس دنیا میں۔ آخر ایک دن ایسا آیا کہ آخری صحابی بھی اس دنیا سے چلا گیا، مگر میرے اہل بیت سے تمسک کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ صحابہ تو نہیں رہیں گے مگر میرے اہل بیت ہر دور میں رہیں گے اور ہر دور میں تمہاری رہنمائی کرتے رہیں گے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی توہین کر رہے ہیں، نہیں، جب تک وہ اس دنیا میں رہے ان سے اکتساب فیض براہ راست لوگ کرتے رہے۔ آج وہ اس دنیا میں نہیں ہیں مگر مصطفیٰ کی اولادیں اس دنیا میں ہیں، اس لیے کہ قرآن کریم مصطفیٰ کی اولادوں کی ضمانت انا آتینا کل کوثر کے ذریعے لے رہا ہے۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو وزنی چیزیں تمہارے اندر چھوڑے جا رہا ہوں۔ یہ کیوں نہیں فرمایا کہ میں دو قیمتی چیزیں تمہارے بیچ میں چھوڑ کے جا رہا ہوں؟ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے، قرآن بھی قیمتی ہے اور اہل بیت بھی قیمتی ہے، مگر فرمایا نہیں، یہ قیمتی نہیں وزنی ہے۔ قیمتی کیوں نہیں کہا؟ حضرات، قیمت اور وزن کا فرق محسوس کیجئے۔ پتھر وزنی ہوتا ہے، کاغذ قیمتی ہوتا ہے۔ آندھی آئی، پانی برسا، نوٹ فضا میں بکھر گئے جو قیمتی تھے، اگر انہیں پناہ نہ ملے تو وہ سڑ بھی جائیں گے اور گل بھی جائیں گے۔ ایمان ہمارا قیمتی ہے، اعمال ہمارے قیمتی ہیں، کردار ہمارے قیمتی ہیں، اخلاق ہمارا قیمتی ہے، مگر ان قیمتی چیزوں پر کبھی کفر بارش برسانے لگتا ہے، کبھی شرک بارش برسانے لگتا ہے، کبھی بدعت و خرافات کی آندھیاں آتی ہیں، تو فرمایا کہ اگر قیمت کو وزن کے نیچے رکھ دو اور وزن اپنی پناہ میں لے لے تو آیا کرے بارش، قیمت نہ سڑ سکتی ہے نہ گل سکتی ہے۔ یہ اہل بیت وہی وزنی ہیں کہ ایمان اگر بچانا چاہتے ہو
تو ان کے دامن میں اپنے ایمان کو چھپا لو، بڑے وزنی ہیں، کوئی تمہارا ایمان تم سے چھین نہیں سکتا۔ اخلاق و اعمال بچانا چاہتے ہو، عبادت و ریاضت بچانا چاہتے ہو، اخلاق بچانا چاہتے ہو، تہذیب بچانا چاہتے ہو، تو آج یہی ماڈل ہیں، آج یہی نمونہ ہے۔ اور رہ گئی بات کردار و عمل کے ساتھ تمسک کی، تو حضرت کی بات کو میں آگے بڑھاؤں۔ آپ نے کربلا کا ایک منظر پیش کیا تھا کہ جوان تمہارا کٹتا رہے تو بھی دامن حسین سے چمٹ کے رہنا، اور یہ باتیں ہمیں قرآن سکھلاتا ہے۔ آیت کریمہ کا تسلسل ذرا آپ، ارشاد ربانی ہوتا ہے، اگر اس حیات مستعار کو حیات دوام میں تبدیل کرنا چاہتے ہو، اگر فانی زندگی کے سمندر سے نکل کر باقی زندگی کا لطف لینا چاہتے ہو، تو فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِی وَلَا تَکْفُرُونَ۔ تم ہمارا ذکر کرتے رہنا، ہم تمہارا ذکر کریں گے۔ تم شکران نعمت کرتے رہنا، کفران نعمت مت کرنا۔ حضرات، ہم ذاکر ہیں، مگر کب تک؟ جب تک زندگی کی آخری سانس ہے تبھی تک نا۔ زندگی کی آخری سانس پر پرواز تول کر عرش کی جانب اڑ گئی تو اس کے بعد تو اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، اذکار کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے۔ اعمال تو رہتی دنیا کی سانس ہی تک محدود ہے نا، انتقال کے بعد اعمال کا سلسلہ بھی منقطع ہو گیا۔ تو جب اعمال کا سلسلہ منقطع ہو گیا تو ہم تو فانی بندے ٹھہرے۔ تو فانی بندے سے باقی خدا کیا کہہ رہا ہے؟ حی قیوم کیا کہہ رہا ہے؟ اے میرے فانی بندو، تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا۔ تم تو میرا ذکر کر کے ایک دن قبر میں اتر جاؤ گے، تم مر جاؤ گے، میں مرنے والا نہیں ہوں۔ تم سو جاؤ گے، میں سونے والا نہیں ہوں۔ تم فانی ہو، میں باقی ہوں۔ تو فانی بندوں سے باقی خدا کا وعدہ ہے، تم ہمارا تذکرہ کرو، ہم تمہارا تذکرہ کریں گے۔ ہم نے 70 75 سال 100 سال کی زندگی میں تذکرہ کیا، مگر ارشاد فرماتا ہے کہ تمہارے تذکرے کو ہم کبھی منقطع نہیں ہونے دیں گے۔ ہم ہمیشہ رہیں گے تو تمہارا تذکرہ بھی ہمیشہ رہے گا۔ اور ہم نے دیکھا آیت کی تفسیر بول رہی ہے کہ تم خلوتوں میں ہمارا ذکر کرو اور ہم جلوتوں میں تمہارا ذکر کریں گے۔ تم اندھیرے میں ذکر کرو ہمارا، ہم روشنی میں تمہارا ذکر کریں گے۔ تم انسانوں کی انجمن میں ہمارا ذکر کرو، ہم فرشتوں کی انجمن میں تمہارا ذکر کریں گے۔ تم زمینوں کے اندر ہمارا ذکر کرو، ہم آسمانوں میں تمہارا ذکر کریں گے۔ تم صحراؤں میں ہمارا ذکر کرو، ہم گلستانوں میں تمہارا ذکر کریں گے۔ تم کربلاؤں میں ہمارا ذکر کرو، ہم شبستانوں میں تمہارا ذکر کریں گے۔ فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ، شکران نعمت کرنا، یہی ذکر الہی تو شکران نعمت ہے۔ ایمان کا اظہار کرنا یہی شکران نعمت ہے۔ اچھے اعمال کے ساتھ زندگی گزارنا یہی شکران نعمت ہے۔ عبادت اور ریاضت سے اپنے آپ کو منسلک کر لینا یہی شکران نعمت ہے، اور انہی چیزوں کو چھوڑ دینا کفران نعمت ہے۔ تو کفران نعمت کرنے والوں کا مقام الگ ہے اور شکران نعمت کرنے والوں کا مقام الگ ہے۔ اور جب شکران نعمت کے معاملے میں تمہیں کوئی مشکل درپیش آئے تو یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، ان مشکلوں کو رفع دفع کرنے کے لیے مضبوطی سے نماز کا دامن تھام لینا، مضبوطی سے صبر کا دامن تھام لینا۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک ہم صبر ہی کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ اب یہاں ایک بات ضرورت سے خالی نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں سے مدد کا حکم دیا ہمیں۔
استعینو، استعانت حاصل کرو، مدد حاصل کرو کس سے؟ بالصبر والصلاح، صبر سے اور نماز سے۔ مگر جب انجام میں انعام دینے کی بات آئی تو کہتا ہے ان اللہ مع الصابرین، ہم صابروں کے ساتھ ہیں۔ ہم پوچھیں پروردگار یہ نمازی کہاں جائیں گے؟ جب ان دونوں سے مدد کا تو نے حکم دیا کہ نماز سے مدد حاصل کرو اور صبر سے، تو پھر آیت تو ہونی چاہیے تھی ان اللہ مع الصابرین والمصلیین، بے شک اللہ صابروں کے ساتھ بھی ہے اور نمازیوں کے ساتھ بھی ہے، مگر حکم دیتا ہے نماز کا بھی اور صبر کا بھی۔ نمازیوں کی گارنٹی نہیں لیتا، صابروں کی گارنٹی لے رہا ہے۔ آیت کا شان نزول کچھ بھی ہو، ذرا کربلا میں چل کے اہل بیت کو دیکھیں، بات صاف ہو جائے گی۔ حسینی بھی نمازی ہیں، یزیدی بھی نمازی ہیں۔ حسینیوں کے خیمے میں بھی اذان ہو رہی ہے، یزیدیوں کے خیمے میں بھی اذان ہو رہی ہے، مگر یزیدیوں کے خیمے میں ظلم کی تلواروں کے ساتھ نماز پڑھی جا رہی ہے، اور حسین کے خیمے میں صبر کی چٹان پر کھڑے ہو کر نماز پڑھی جا رہی ہے۔ تو اگر صبر کا دامن چھوڑ کر ظلم کے دامن میں پناہ لے کر نماز پڑھی جائے تو ان ظالم نمازیوں کے لیے تو قرآن کا فیصلہ ہے واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالموں کو ہدایت دیتا ہی نہیں۔ چاہے وہ نماز پڑھیں، چاہے روزہ رکھیں، چاہے حج کریں، چاہے زکوٰۃ دیں، کچھ بھی کریں، اگر ظالم ہیں تو انہیں ہدایت نہیں مل سکتی۔ تو وہاں دیکھیں آپ، صبر کے ساتھ نماز ضروری ہے، استقامت کے ساتھ نماز ضروری ہے، اللہ پہ توکل کے ساتھ نماز ضروری ہے، اللہ کی رضا کے ساتھ نماز ضروری ہے۔ چونکہ آج کے جلسے کے عنوانات میں ایک کڑی اصلاح معاشرہ کی بھی ہے، اور میں نے کہا کہ میں متفرقات پہ بات کروں گا، کبھی ادھر جاؤں گا، کبھی ادھر جاؤں گا، کبھی ادھر آؤں گا، تاکہ تینوں مضامین کو اچھی طرح سمیٹا جا سکے۔ اس کے بعد کیا فرمایا گیا؟ اب آپ کو مصیبت آئی، آپ راہ خدا میں مارے گئے، آپ کو تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا، تو قرآن کہتا ہے کہ ان مرنے والوں کو مردہ مت کہنا، یہ میری راہ میں شہید راہ وفا بن کر اس دنیا سے گئے ہیں، ان کی زندگی کی گارنٹی میں لیتا ہوں۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، ہرگز مردہ ان کو مت کہنا جو میری راہ میں مارے گئے ہیں، میری راہ میں مرے ہیں۔ اچھا، شہادت کی بہت ساری قسمیں ہیں، تلواروں کے نیچے بھی مر جانا اور کشتے عشق وفا ہو کے بھی جان دے دینا، شہادت کے رنگ بڑے نرالے ہیں دوستو۔ اللہ کہتا ہے جو میرا شہید ہے، شہید کے معنی کیا ہیں؟ شہید کے معنی گواہ، تو نمازوں پہ شہید آپ، روزے پہ شہید آپ، حج پہ شہید آپ، زکوٰۃ پہ شہید آپ، اخلاق پہ شہید آپ، کردار پہ شہید آپ، انصاف پہ شہید آپ، دیانتداری پہ شہید آپ، رضا الہی پہ شہید آپ بھی شہید ہیں، گواہ ہیں، اور یہ گواہی دے کے آپ اس دنیا سے گئے ہیں، نمازوں کی گواہی دے کے، روزوں کی گواہی دے کے، اخلاق مصطفیٰ کی گواہی دے کر، کفر کی جگہ اسلام کو کھڑا کر کے، شرک کی جگہ ایمان کو کھڑا کر کے، بدعتوں کی جگہ سنتوں کا چراغ جلا کر آپ اس دنیا سے گئے ہیں۔ ایسا جانے والا کیسے مر سکتا ہے؟ تیرے کشتوں کو موت آئی تو کتنی بامراد آئی، ادھر ہونٹوں پہ دم آیا، صدائے زندہ باد آئی۔ وَلَا تَقُولُوا، تھکا ہوا ہوں، دھیرے دھیرے سن لیجئے، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، مت کہنا ان کو مردہ جو راہ خدا میں مار دیے گئے۔ بل احیاؤن، یہ بل میں بڑا بل ہے، اس لفظ بل میں معنوی اعتبار سے بڑی طاقت ہے، یقینی طور پر وہ زندہ ہیں، مگر تمہارے شعور کی وہ بالیدگی نہیں ہے کہ تم ان کی زندگی تک پہنچ سکو۔ اچھا، تو یہ سب باتیں جن لوگوں کے لیے کہی گئیں انہی کا نام ہے مسلمان، اور یہ ساری چیزیں انہی مسلمانوں سے متعلق اور متصف ہیں۔
اب ایک بات اور عرض کریں آپ سے، قرآن کریم میں ہر طرح کے کردار و عمل کا جائزہ اللہ نے لیا ہے۔ اللہ کے بندوں میں غدار بھی ہیں، وفادار بھی ہیں، اللہ کا انکار کرنے والے بھی ہیں، اللہ کا اقرار کرنے والے بھی ہیں، اور اللہ کو مانتے ہوئے کچھ اللہ کے رشتہ دار بھی ماننے والے لوگ موجود ہیں۔ یہ جو بتوں کے پجاری تھے عرب میں یا یہاں، ایسا نہیں کہ یہ اللہ کو نہیں مانتے ہیں، مگر کچھ شریکوں کے ساتھ مانتے ہیں، کچھ دیوی دیوتاؤں کے ساتھ سپریم پاور تو اسی کو مانتے ہیں۔ سب کی زبان سے آپ نے سنا ہوگا سب کا مالک ایک، تو جب سب کا مالک ایک تو یہ 360 اور 420 کدھر گئے؟ جب سب کا مالک ہی ایک ہے تو یہ سب کدھر چلے گئے؟ تو سب کے ذہن میں ایک خدا کا تصور ہے، مگر جداگانہ فلسفوں کے تحت ہے۔ چونکہ نبوت کے فلسفے سے وہ محروم رہے ہیں، اس لیے خدا کو مان کر بھی خدا کے منکر ٹھہرے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے ان تمام لوگوں کا انٹروڈکشن کروایا۔ کافر، قل یا ایھا الکافرون، کافروں کی پہچان کروا دیا۔ سورہ منافقون، اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسولہ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون۔ کافر کی پہچان یہ ہے کہ ایک خدا کے علاوہ انیک خدا بنا کے پوجتا ہے۔ مشرک کی پہچان یہ ہے کہ ایک خدا کے علاوہ اس کی خدائی میں دوسروں کو شریک ٹھہراتا ہے۔ منافق کی پہچان یہ کہ زبان سے کلمہ پڑھتا ہے، دل سے نبوت کی تعظیم و توصیف کا انکار کرتا ہے۔ آپ ہیں مسلم، نہ منافق، نہ کافر، نہ مشرک، تو آپ کے بارے میں بھی تو کچھ کہا ہوگا۔ تو آپ کے بارے میں اللہ کہتا ہے کہ جب تم اسلام کی چوکھٹ پہ آ گئے اور تم نے مسلمان ہونے کا دعویٰ کیا، تو یاد رکھنا کہ صرف کلمہ پڑھ کر جنت نہیں جاؤ گے۔ اس کلمے کی جب تک ڈیمانڈ پوری نہیں کرو گے تب تک جنت کا دروازہ تمہارے سامنے نہیں کھلنے والا ہے۔ زبان نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ۔ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ۔ تو کلمے کی ڈیمانڈ، جو ہی کلمہ آپ نے پڑھا، آپ کو امتحان کے میدان میں اتار دیا گیا کہ جو دعویٰ کیا ہے دیکھیں تم دلیل بھی دیتے ہو یا صرف دعویٰ ہی ٹھوکتے رہ جاتے ہو۔ تو جب کلمہ پڑھ لیا، آج کے تناظر اور آج کے بیک گراؤنڈ میں بھی بول رہا ہوں، کلمہ پڑھنے کے بعد آج بڑی پریشانیاں ہیں نا، طرح طرح کی پریشانیاں آپ جانتے ہیں۔ مسلم قوم کو مٹا دینے کے لیے اور ہندوستان کو اسپین بنا دینے کی پوری تیاری ہو چکی ہے، ہندوستان کو برما بنا دینے کی پوری تیاری ہو چکی ہے، چیچینیا اور بوسنیا بنا دینے کی پوری تیاری ہو چکی ہے۔ یہ ہوائی میں مت لیجئے گا۔ کفر بہت ہی مضبوطی کے ساتھ آپ کے وجود کو مٹانے میں لگا ہوا ہے، مگر ہم آپ کہاں کھڑے ہیں؟ گوشت کی دکان پہ، نفس کی دکان پر، خواہشات کی دکان پر، ایمان کی دکان پر، اعمال کی دکان پر، اخلاق کی دکان پر، کردار کی دکان پر ہم کہیں دور دور تک نظر نہیں آتے الا ماشاء اللہ۔ اب ہم آپ سرچ کریں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ بس یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے جبکہ ہم نے ابھی تمہارا امتحان نہیں لیا؟ ایک آیت۔ اب دوسری آیت اسی سورہ بقرہ کی، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ
مسلمانوں، یہ مسلمانوں سے ایڈریس کر رہا ہے، مسلمانوں کو ایڈریس کر رہا ہے قرآن. اے مسلمانوں، ہم تمہیں ضرور بلاؤں میں مبتلا کریں گے، ہم تمہیں ضرور مصیبتوں میں مبتلا کر کے تمہارا امتحان لیں گے. اور بلا مصیبتوں میں مبتلا ہوئے ایک مسلمان مقام خلافت و امامت پہ پہنچ ہی نہیں سکتا. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. یاد کرو اس زمانے کو جب ہم نے اپنے ابراہیم کا امتحان لیا تھا. معمولی امتحان تھا. نار نمرود کا امتحان معمولی امتحان. وطن سے ہجرت کا امتحان معمولی امتحان. 85 سال میں بیٹا دیا اور مکہ میں قربان کرنے کا حکم دے دیا اور قربانی مانگ لی معمولی امتحان. شیرخوار بچے کو مکہ میں چھوڑ کے چلے آئے معمولی امتحان. جب ان تمام امتحانوں سے ابراہیم علیہ السلام گزرے تو اللہ نے کہا کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. بہت ساری چیزوں میں ہم نے اپنے ابراہیم کا امتحان لیا، آزمایا. جب ہمارا ابراہیم ہمارے امتحان میں پورا اترا، قال، ہم نے کہا انی جاعلک للناس اماما. اے ابراہیم، اب ہم تیرے سر پہ امامت کا تاج رکھ رہے ہیں. اب تجھے ہم ابو الانبیاء بنا رہے ہیں. اب تجھے عیسیٰ کا بھی باپ بنا رہے ہیں، موسیٰ کا بھی باپ بنا رہے ہیں، سلیمان کا بھی باپ بنا رہے ہیں، یہاں تک کہ محمد الرسول اللہ کا بھی باپ تجھے بنا رہے ہیں. تیری وہ عظمت. مگر کب؟ جب امتحان میں پورے اترے تب. ہوا نا امتحان؟ تو نبیوں کا امتحان ہوا، امت کا امتحان نہیں ہوگا؟ نہیں گھبرانا ان حالات سے، بزدل مت بننا، ڈٹ کے کھڑے رہنا. سنو، میں اس بیماری میں مسلسل پورے ہندوستان میں دوڑ رہا ہوں، اس لیے کہ میں جانتا ہوں کہ میں بیمار ہوں، مگر مجھ سے زیادہ میری قوم بیمار ہے. ڈاکٹر میرا علاج کرے گا، قرآن و حدیث کے ذریعے میں اپنی قوم کا علاج کروں گا. اب اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ. ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے. کس چیز سے؟ بھوک سے اور خوف سے. کیا مطلب؟ تمہارے اوپر ایک وقت آئے گا جب دنیا تم کو دہشت گرد کہیں گے، آتنکوادی تم کو آتنکوادی کہیں گے، فسادی تم کو فسادی کہیں گے. بھوک سے آزمائیں گے، تمہارے رزق کا دروازہ لوگ بند کر دیں گے. تمہاری معیشت کی دکانوں پہ تالے لگ جائیں گے. وہ نقص من الاموال، تمہارے مال کی ہلاکت سے ہم تم کو آزمائیں گے. تمہاری مارکیٹ میں دنیا آگ لگائے گی، تب ہم دیکھیں گے کہ تم ایمان کی کس چٹان پہ کھڑے ہو. تم ترکاریوں کے ٹھیلے لے کر اگر گاؤں اور محلے میں جاؤ گے، لوگ الٹ دیں گے صرف اس بنیاد پہ کہ تم مسلمان ہو، اور تمہارے گھر میں فاقے کی اندھیر نگری مچا دیں گے. تب دیکھیں گے کہ تم ایمان پہ کھڑے اتر رہے ہو یا تم ایمان کی سیڑھی سے نیچے اتر گئے ہو. والانفس، تمہاری ماب لنچنگ بھی ہوگی. ہو رہی ہے کہ نہیں؟ تم قتل بھی کیے جاؤ گے. والثمرات، تمہارے پھل توڑ لیے جائیں گے، تمہارے پھلوں کو نیزوں پہ اچھال دیا جائے گا. پھل سے مراد عام املی نہیں ہے، پھل سے مراد تمہارے حسین ہیں، پھل سے مراد تمہارے حسن ہیں، پھل سے مراد تمہارے عباس ہیں، پھل سے مراد تمہارے شفیق ہیں، پھل سے مراد تمہارے عبید اللہ ہیں، پھل سے مراد تمہارے عبداللہ ہیں، پھل سے مراد تمہاری اولادیں ہیں. تمہاری نگاہوں کے سامنے نیزوں پہ یہ اچھالے جائیں گے. ماؤں کا پیٹ چاک کر کے بچوں کو نکال کر نیزوں پہ اڑا دیا گیا یا نہیں سورت اور گجرات میں. ہم دیکھیں گے اس وقت کہ تم کہاں ہو. تو اگر تم نے اہل بیت سے اپنے آپ کو تمسک میں رکھا اور قرآن کے ساتھ اگر تم چمٹے رہے
تو تم دیکھو گے کہ تمہارے علی اکبر سے بہت زیادہ خوبصورت حسین کے علی اکبر تھے، تمہارے علی اصغر سے بہت معصوم حسین کے علی اصغر تھے، تمہارے اونو محمد سے بہت معصوم زینب پاک صلوات اللہ علیہا کے بچے تھے۔ تو جب وہاں تم دیکھ رہے ہو کہ ایمان کا سودا نہیں ہوا، جان کا سودا ہو رہا تھا، تو ہو جائے اگر تم اہل بیت سے اپنا رشتہ برابر رکھو گے اور قرآن کریم کی اس آیت کو مد نظر رکھو گے، دنیا کبھی تمہارا ایمان تم سے چھین نہیں سکتی۔ اور اس دنیا کی قتل و غارت گری میں اگر تم زندہ بھی رہ گئے، کوئی قتل نہیں کر سکا، کسی نے تمہیں کوئی تکلیف نہیں دیا، تم اے سی میں اپنی زندگی گزارتے رہے، تم شہنشاہ بادشاہ بن کر اس دنیا میں اپنی فتح و نصرت کا جھنڈا لہراتے رہے، مگر ایک دن ملک الموت گلا دبوچ لیں گے، تو اس دنیا میں جو کچھ تمہارے پاس ہے کچھ بھی تمہارے پاس نہیں رہ جائے گا، تمہارے پاس تو وہی رہے گا جو اللہ کے حبیب نے فرمایا، اے ابن آدم میرا تیرا کیا کرتا ہے؟ تین چیز کے علاوہ کوئی چوتھی چیز تیری نہیں ہے، جو تو نے کھا لیا وہ تیرا ہے، جو پہن کر بوسیدہ کر دیا وہ تیرا ہے، جو راہ خدا میں تو نے لٹا دیا خرچ کر دیا وہ تیرا ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت چوتھی چیز کا دعویٰ نہیں کر سکتی کہ وہ اس کا ہے۔ یہ دکان آپ کی نہیں ہے، یہ تو آپ کے وارثوں کی ہے، یہ مکان آپ کا نہیں ہے، آپ کے وارثوں کا ہے، آپ تو ایک متولی کی حیثیت سے اس کی دیکھ بھال کر رہے ہیں۔ دکان لے کے قبر میں جا رہے ہیں یا مکان لے کے قبر میں جا رہے ہیں؟ کیا لے کے جا رہے ہیں؟ نامہ اعمال لے کر آپ جا رہے ہیں۔ جو کھا لیا وہ کوئی نہیں چھین سکتا، جو پہن لیا وہ کوئی نہیں چھین سکتا، جو راہ خدا میں خرچ کر دیا وہ کوئی نہیں چھین سکتا۔ اس لیے اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ یہ انسان تو بڑا عجیب و غریب انسان ہے۔ قرآن کریم میں سورہ تکاثر میں فرمایا گیا، الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تم کو دولت کی لالچ نے موت سے اتنا بے پرواہ کر دیا ہے جبکہ تم قبریں کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون، ہم تمہیں بتا دیتے ہیں پھر تمہیں بتا دیتے ہیں۔ اگر علم یقین ہوتا تمہارے پاس تو تم سمجھ جاتے کہ اس دنیا میں جو کچھ بھی تم کر رہے ہو، اگر کار خیر کر کے نہیں گئے ہو تو آخرت میں سوا تباہی اور بربادی کے تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، حضور نے فرمایا کہ ابن آدم تو بہت عجیب و غریب ہے، تجھے اگر ایک وادی مال مل جائے، ایک وادی جانتے ہیں وادی کس کو کہتے ہیں؟ یہ پورا کشمیر ایک وادی ہے، ایک ٹکڑا ہے جس کو وادی کہتے ہیں، پورا کشمیر۔ حضور فرماتے ہیں کہ اگر تم کو ایک وادی مال مل جائے تو ابن آدم تو دوسری وادی کی تمنا کرے گا، دوسری وادی بھی مل جائے تو تیسری وادی کی تمنا کرے گا، تیرا پیٹ تو مٹی ہی بھر سکتی ہے۔ تو جب انسان کی زندگی کا انجام یہ ہے میرے بھائی، تو اب آپ وہاں دیکھیے آزمائے جائیں گے بھوک کے ذریعے۔ آج یہ حالات ہو گئے ہیں نا، مسلمانوں میں بڑی ابتری اور احساس کمتری پیدا ہو گیا ہے، مسلمان بہت ڈر گیا ہے۔ میں کہتا ہوں ڈر اور مسلمان، جہاں ڈر ہوگا وہاں اسلام نہیں ہوگا، جہاں اسلام ہوگا وہاں ڈر نہیں ہوگا، جہاں اندھیرا ہوگا وہاں اسلام نہیں ہوگا، جہاں اسلام ہوگا وہاں اندھیرا نہیں ہوگا، جہاں جہالت ہوگی وہاں اسلام نہیں ہوگا، جہاں اسلام ہوگا وہاں جہالت نہیں ہوگی، جہاں علم ہوگا وہیں اسلام ہوگا، جہاں اسلام ہوگا وہیں علم ہوگا۔ ان باتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، تو آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں ڈریے، کس سے ڈریے؟ جو کائنات کا مالک ہے۔ مسجدیں بنائی تو ہیں آپ نے، بڑے شوق سے بنائی ہیں، کوئی مسجدیں توڑ بھی دیتا ہے تو آپ کو بہت برا لگتا ہے۔ آپ مجھے بتاؤ کہ ایک بابری مسجد توڑی گئی، ظالموں نے توڑا، آپ کو دکھ ہوا کہ نہیں ہوا؟ تکلیف ہوئی نا آپ کو، مگر انہوں نے ایک ہی مرتبہ تو توڑا ہے نا، اس کو بار بار تو نہیں توڑا نا۔ وہ تو کلمے کے غدار تھے اس لیے نہ توڑا، اور کلمے کا وفادار اگر 5 وقت 24 گھنٹے میں مسجد توڑے تو سب سے بڑا مجرم وہ یا یہ جو لوگ نمازیں نہیں ادا کرتے۔ حضور نے فرمایا کہ نماز دین کا ستون ہے، جس نے نماز قائم کیا اس نے دین کے ستون کو مضبوط کیا۔
اور جس نے نماز چھوڑ دیا اس نے دین کے کھمبے کو توڑ دیا۔ اب مجھے آپ بتاؤ کہ دین کا کھمبا ہفتہ بھر توڑا جاتا ہے اور جمعہ کے دن جا کے جوڑا جاتا ہے۔ عیسائیوں کے ہاں سنڈے ٹو سنڈے، تو ہم نے بھی جمعہ ٹو جمعہ کر دیا۔ آپ ذرا غور کرو، چونکہ اصلاح معاشرہ بھی اس جلسے کا ایک حصہ ہے نا۔ حضرت نے بہت ساری باتیں کہہ دی ہیں، مجھے انہیں ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں تو یہ باتیں آپ سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج جو کچھ بھی ہم پر گزر رہی ہے اس کی وجہ جانتے ہیں کیا ہے؟ 2 فیکٹریاں ہندوستان میں کھل گئی ہیں۔ ایک ایکسٹرنل فیکٹری ہے اور ایک انٹرنل فیکٹری ہے۔ ایک باہر والوں نے کھولی ہے مسلمانوں کے خلاف، اور دوسری فیکٹری خود مسلمانوں نے کھولی ہے اسلام کے خلاف۔ باہر والا مسلمان کو مٹا رہا ہے اور اندر والا اسلام کو مٹا رہا ہے۔ اس کو سمجھیے بات کو۔ باہر والا آپ کو کس جرم کی سزا دے رہا ہے؟ ارے بھائی، چوری میں آپ اس کے ساتھ، ڈکیتی میں آپ اس کے ساتھ، سود میں اس کے ساتھ، شراب میں اس کے ساتھ، ہر برائی میں کسی بھی تھانے میں چلے جاؤ، 10 نمبریوں کی فہرست نکال لو، اکثریت کے ساتھ اقلیت بھی پرسنٹیج کے ساتھ وہاں موجود ہے۔ چوروں میں بھی ہم اپنی عادات کے ساتھ موجود ہیں، شراب کے اڈوں پہ بھی ہم نظر آتے ہیں، سینما کے گھروں میں ہماری عورتیں برقع پہن کر نظر آتی ہیں۔ ہم کہاں نہیں ہیں بھائی؟ شراب کی بھٹی پہ ہم، زناکاری کے اڈے پہ ہم، نشہ بادی کے ماحول میں ہم، برائی چغل خوری کے معاشرے میں ہم، ہر بددیانتی کو تو ہم نے اپنے اندر پیدا کر دیا ہے۔ تو یہ جو انٹرنل فیکٹری ہم نے کھولی ہے، گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ شراب پیجئے، مگر قرآن تو کہہ رہا ہے کہ مت پیجئے، مگر اڑائی جا رہی ہے۔ گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ سودی کاروبار کرو، قرآن کہہ رہا ہے مت کرو۔ گورنمنٹ نے کہہ دیا کہ 5 وقت کی نماز مت پڑھو، قرآن نے کہا تھا 5 وقت کی پڑھو، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، ہر نماز اپنے وقت پہ فرض ہے، ضروری ہے۔ تو یہ چھوڑا، اور پھر بڑے کمال کی بات ہے، مسلمانوں نے کیسی فیکٹری پیدا کیا ہے۔ جمعہ کے دن بڑا اہتمام ہوتا ہے مسلمانوں میں جمعہ کی نماز کا۔ وقت سے پہلے دکان بند، پہنچا کوئی خریدار، نہیں بھائی صاحب اذان ہو گئی ہے، بعد میں آئیے گا، ابھی ہم نہیں دے سکتے۔ ننھے ننھے بچوں کا ہاتھ پکڑ کے مسلمان مسجد لے جاتا ہے۔ کتنا سچا ہے یہ، کتنا اچھا مسلمان ہے، اس کو اللہ رسول سے کتنا پیار ہے۔ مسجد کا کونا کونا گوشہ گوشہ بھر دیتا ہے جمعہ کے دن۔ دیکھنے کے لائق ہے جمعہ کے دن مسلمانوں کی عبادت۔ ہم نے پوچھا کہ بھائی کیوں آج مسجد بھر دیا تم نے جمعہ کی نماز میں؟ ارے صاحب آپ کیسی بات کر رہے ہیں، جمعہ کی نماز تو فرض ہے نا، اللہ رسول کا حکم ہے، ہم اس حکم کی تعمیل کرنے آئے ہیں۔ بہت اچھے ہیں آپ، مگر یہ عصر میں کیوں غائب ہو گئے؟ مغرب میں عشاء میں کیوں غائب ہو گئے؟ فجر اور ظہر میں کیوں غائب ہو گئے؟ کیوں کسی ہندوستان کے قبرستان میں چلے گئے اور جمعہ کے دن قبرستان سے نکل کر ہندوستان میں آ گئے آپ؟ تو ایک جمعہ کی نماز تو آپ نے اللہ رسول کے حکم پہ پڑھی، مگر 7 دن کی نمازیں آپ نے کس کے حکم سے چھوڑی؟ آپ کے 2 مالک، ایک مالک کا حکم آپ مانتے ہیں صرف جمعہ کی نماز میں، میں صرف جمعہ والے نمازیوں سے بات کر رہا ہوں، اور یہ جو 7 دن کی چھوڑتے ہیں یہ کس کا حکم مان کے؟ آپ نماز سے شیطان چھوڑواتا ہے۔
نماز چھوڑوانا تو ابلیس کا کام ہے، تو بات کس کی مانی آپ نے؟ جمعہ کے دن مانی رحمان کی اور 7 دن مانی شیطان کی، اور اس کے بعد کہہ رہے ہیں مسلمانوں پہ برق گر رہی ہے، مسلمان تباہ ہو رہے ہیں۔ جب میں کہتا ہوں کہ یا اللہ میرا حال دیکھ، حکم ہوتا ہے کہ اپنا نامہ اعمال دیکھ۔ یا حسین کہتے کہتے دم نکل جائے خوش قسمتی ہے، یا علی کہتے کہتے روح پرواز کر جائے، اس سے زیادہ روح کی معراج نہیں ہے۔ مگر کیا علی نے نماز چھوڑی؟ کیا امام حسین نے نماز چھوڑی؟ نماز کا جام حیات تو ان سبوں نے پلایا نا۔ مولا کے پیر میں ایک جہاد میں ایک بھالے کی انی چبھی ہوئی تھی، پیر آسانی سے زمین پہ رکھ نہیں پاتے تھے، درد اتنا تھا۔ بہت پریشان ہوئے صحابہ، تو کسی عاشق جانثار اور مزاج شناس علی نے کہا بہت آسانی سے یہ انی نکالی جا سکتی ہے، ہمارے پیر میں کچھ ہو تو ہمیں بے ہوش کر کے نکالا جاتا ہے نا۔ میرا 14 گھنٹے کا آپریشن ہوا تو پہلے بے ہوش کیا گیا، پھر نہ آپریشن کیا گیا، تو بے ہوشی میں مجھے پتہ نہیں چلا اور آپریشن کامیاب ہو گیا۔ بے ہوش کر کے تو آپ کسی بھی چیز کو نکال سکتے ہیں، مگر کیا ہوش میں پیر کا بھالا کھینچ سکتے ہیں؟ کیا ہوش میں سینے کا برچھا کھینچ سکتے ہیں؟ علی اپنے خدا کی یاد میں بے ہوش رہا کرتے تھے۔ تو صحابہ نے کہا جب علی یاد مولا کی بے ہوشی میں ہو تو نکال لو، علی کو تکلیف نہیں ہوگی، جب علی سجدے میں ہو تو پکڑ کے کھینچ لو، علی کو کچھ بھی پتہ نہیں چلے گا۔ وہ سجدہ تو سجدہ ہوا ہی نہیں کہ سر جھک گیا، دل جھکا ہی نہیں۔ وائے ناکامی یہ زاہد کے جبیں پر تیری، داغ سجدہ تو بنا داغ محبت نہ بنا۔ نقش سجود تیری جبیں پر ہوا تو کیا وہ سجدہ کر کے لوح زمیں تک نشاں رہے۔ حضرات، آج ہمارے ماحول میں اس طرح کی باتیں نہیں ہوتی۔ آج ہمارے ماحول میں اگر جلسے بھی ہوتے ہیں تو نعرے بازی ہوتی ہے، مزہ لینے کے لیے لوگ آتے ہیں، چلی چلا سننے کے لیے لوگ آتے ہیں، طرح طرح کے ڈرامے ہمارے جلسوں میں ہونے لگے ہیں۔ ہم کبھی بھی سنجیدہ گفتگو کرنے کے روادار نہیں ہوتے، خاص طر اہل سنت و جماعت کے جلسوں کی بات میں کر رہا ہوں۔ دوسری جماعت کے لوگ سنجیدہ ہیں مولانا، دوسری جماعت کے لوگوں میں ہو ہلہ نہیں ہوتا، دوسری جماعت کے لوگوں میں چیخ پکار نہیں ہوتی، وہ بڑی خاموشی سے آتے ہیں، بڑی خاموشی سے سنتے ہیں اور عمل بھی کرتے ہیں۔ لوگوں کا کیا حال ہے؟ ہم نے تو جنت نیاز فاتح کے نام پہ لے لی ہے، ہم نے تو جنت محرم کی سبیل پہ لے لی ہے، ہم نے تو جنت بزرگوں کے مزار پہ چادر چڑھانے میں لے لی ہے، ہم نے تو جنت بزرگوں کے مزار پر منت ماننے سے لے لی ہے۔ کچھ نہیں ہوتا اس سے۔ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس نے فرض نماز کو ترک کر دیا اس کی نفل بھی قبول نہیں ہوتی، تو خواجہ صاحب کے ہاں تمہاری چادر کیا قبول ہوگی؟ اللہ کے حبیب کا فرمان ہے نا، جس نے فرض نماز چھوڑ دیا اس کی نفل بھی اللہ قبول نہیں کرتا۔ ہم لوگوں کا کیا حال ہے؟ شب برات آئی دنا دن وضو کر کے مسجد، شب قدر آئی دنا دن وضو کر کے مسجد میں۔ ارے رمضان کا مہینہ آیا تو رمضان کے مہینے میں تراویح کے لیے کیا جنگ ہو رہی ہے؟ فرض چھوڑے جا رہے ہیں، تراویح پڑھے جا رہے ہیں۔ میرے بھائی، اسلام سیکھو، یہ 5 وقت کی نمازیں ایمانداری سے پڑھو۔ تم نے اگر کچھ اور بھی نہیں پڑھا تو یہ کفالت کر جائیں گے۔ پڑھنا ہے تو اور بھی پڑھو، مگر یہ 5 وقت کی کبھی معاف نہیں ہونے والی ہے۔ ہم نے اعمال کی دنیا میں قدم ہی نہیں رکھا۔ ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں ہم سنی ہیں، ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، کاش دلیل بھی دے دیتے۔ ہمارے گھروں سے تو اسلام رخصت ہو چکا ہے۔ کہاں ہے ہمارے گھر میں اسلام؟ ہماری عادت میں اسلام ہے، ہمارے اخلاق میں اسلام ہے، ہمارے علم میں اسلام ہے، ہمارے پہناوے میں اسلام ہے، ہمارے تعلقات میں اسلام ہے،
ہماری شادی بیاہ میں اسلام ہے؟ منگنی ہو رہی ہے، اسلام غائب. مہندی لگوائی جا رہی ہے، اسلام غائب. دنیا بھر کی بدعتیں پیدا کی گئی ہیں، اسلام غائب. غریب لڑکی والے کے گھر 200 آدمیوں کی بارات لے جا کر کے اس کی زندگی اندھکار میں ڈال رہے ہیں، وہاں بھی اسلام نہیں. پٹاخے چھوڑتے جا رہے ہیں، وہاں بھی اسلام نہیں. جلوس نکالا ہے تو ڈی جے بجا رہے ہیں، وہاں بھی اسلام نہیں. ارے بے غیرتی کی حد تو یہ ہو گئی، میں نے خود آپ کے بنگلور میں دیکھا 5 لاکھ کا مجمع میلاد النبی کا اور لونڈے ناچ رہے ہیں. بس آخری بات، ہاں بس ہاں بالکل آخری بات. ہاں پولیس والوں سے بھی میری گزارش ہے، میں 5 منٹ اور لوں گا بس. تو عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، کہیں اسلام رہا؟ اس کے گھر پہ پہنچے لڑکی والے کے، جہیز کی ڈیمانڈ پہلے سے، اسلام غائب. اب ہوا وقت نکاح کا، تب لڑکی والوں کو بھی فکر ہوئی اور لڑکے والوں کو بھی. حضرت ارے بھائی جلدی سے اسلام کو بلاؤ ورنہ شادی بیاہ نہیں ہو پائے گی. اب اسلام کو بلایا گیا، مولانا صاحب آ گئے، 2 قاضی آ گئے، قبل تو ہو گیا، اسلام کا استعمال ہو گیا. اس کے بعد اسلام کے کان میں کہا گیا بھائی صاحب ہم آپ کو استعمال کر چکے، اب آپ برائے مہربانی چلے جائیے، جو ہم کو کرنا تھا وہی ہم کریں گے. ایمانداری سے بتاؤ یہ سب ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ تو میرے دوستو اصلاح معاشرہ کر لو. افسوس یہ ہے کہ مسلمانوں میں اصلاح معاشرہ کی جا رہی ہے، جبکہ مسلمان کی ذمہ داری تھی دوسروں میں جا کے اصلاح معاشرہ کرتا. غلط روش سے منازل کا بہت بڑھتا ہے. مسافروں روش کارواں بدل ڈالو. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو وقت نہیں ہے ورنہ میں دھیرے دھیرے تو پوری رات ختم کر دیتا. ہے تکلیف مجھے، مگر دھیرے دھیرے کچھ آپ کو سمجھاتا، کچھ آپ کی دعائیں لیتا. اللہ سے دعا کیجئے اللہ تعالیٰ مجھے صحت عطا فرما دے تاکہ آپ لوگوں کی اسی طرح خدمت کرتا رہوں جس طرح اس سے پہلے کرتا رہا ہوں. میرا اللہ تیرے بندوں کے سامنے ہم لوگوں نے کچھ عرض کیا ہے. اے مالک ہماری اس قوم کو سچی امت مصطفیٰ بنا دے. یا اللہ مسلمان کو مسلمان بنا دے. یا اللہ ایمان کا دعویٰ کرنے والوں کو ایماندار بنا دے. یا اللہ مسلمانوں کو مسجدوں کا نمازی اور میدانوں کا غازی بنا دے. یا اللہ ہمیں حرام حلال کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے. یا اللہ جو کچھ بھی ہم نے کہا ہے تیرے بندوں سے، جو حق اور سچ نکلا ہو ہماری زبان سے، وہ تیری طرف سے ہے. اگر کوئی غلطی ہوئی ہو ہم سے تو وہ ہماری کم علمی کا نتیجہ ہے. ہم تیرے بندوں کو گواہ بنا کر تیری بارگاہ میں کھلی ہوئی توبہ کرتے ہیں اور پڑھتے ہیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. بہت اچھے لوگ ہیں آپ، ہم سمجھتے ہیں کہ آپ عمل کریں گے اور صحیح معنوں میں اس جلسے کو آپ کامیاب کر دیں گے. خوب کی سیر چمن پھول چنے شاد رہے، باغباں جاتا ہوں گلشن تیرا آباد رہے. اللہ آپ لوگوں کو سلامت رکھے. کھڑے ہو کے صلاۃ و سلام پڑھ لیجئے. جی بیٹھے آپ بیٹھ جائیے، 2 منٹ بیٹھے. تقریر ختم ہو گئی، 2 منٹ آپ لوگ تشریف رکھیں. ہمارے باہر سے آئے ہوئے مہمان خصوصی مفکر اسلام خطیب الہند حضرت علامہ مولانا الحاج عبید اللہ خان صاحب قبلہ اعظمی، نیشنل وائس پریزیڈنٹ مسلم پرسنل لا بورڈ و سابق رکن پارلیمان راجیہ سبھا نئی دلی، حضرت کا من جانب بزم انوار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نوجوانوں کی طرف سے گلپوشی کی جا رہی ہے، قبول فرمائیں. اور اور شعر مہاراشٹرا خطیب اہل بیت عطائے پنجتن پاک حضرت مولانا مفتی شفیق القادری صاحب قبلہ کی بھی گلپوشی کی جا رہی ہے. میں عالی جناب محمد عاقل صاحب اور سیکریٹری صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آ کر کے حضرت والا کی بھی گلپوشی کریں. اور اس جلسے کی سرپرستی
حضرت مولانا مفتی اشرف القادری صاحب کی بھی گلپوشی کی جا رہی ہے، قبول فرمائیں. اور اس جلسے کی صدارت اور ہمارے ساتھ بڑی محنت کے ساتھ حضرت کو لانے میں بڑی حضرت کی محنت رہی. حضرت علامہ مولانا حافظ و قاری عبید اللہ خان صاحب قبلہ نظامی خطیب و امام مسجد عاقل شاہی کی بھی گلپوشی کی جا رہی ہے، قبول فرمائیں. زیر حمایت فخر القرہ حضرت حافظ و قاری نصرت اللہ اشرفی صاحب کی بھی گلپوشی کی جا رہی ہے، قبول فرمائیں. اور میں صدر و سیکریٹری علی جناب محمد عاقل صاحب، محمد صادق صاحب، ان کی بھی گلپوشی کی جا رہی ہے نوجوانان اہل سنت کی جانب سے، قبول فرمائیں. اور میں فردن ادب و احترام کے ساتھ تمام علماء اہل سنت کا استقبال کرتے ہوئے ان کی گلپوشی کی جا رہی ہے، قبول فرمائیں. اور میں آپ تمام حضرات کا جو دور دراز سے آئے ہیں ان حضرات کا دل کے گہرائیوں سے میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ اس جلسے کو کامیاب بنائیں. میں اور حضرت والا سے کے حق میں دعا کرنے کی میں گزارش کرتا ہوں کہ ان کے حق میں آپ دعا فرمائیں کہ اللہ جلد سے جلد حضرت کو صحت و تندرستی عطا فرمائے اور ان کا سایہ ہمارے سروں پر اللہ تادیر قائم و دائم رکھے. کیونکہ ایسے شخصیتیں تب تک اس خاکتان گیتی پر رہیں گے، ہمارے ایمان و عقیدے اور ہمارے قوم کی فلاح و بہبودی کے لیے اللہ ان سے کام لیتا رہے گا. اللہ ان کو صحت و تندرستی عطا فرمائے. اور ساتھ ہی ساتھ میں تمام جملہ جتنے حضرات بھی آئیں سب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے مفتی شفیق القادری صاحب کا بھی میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ تشریف لائے اور تمام جامعہ مسجد اہل سنت الجماعت قلعہ چنپٹن کی کمیٹی کا بھی میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے ہر کام میں ہمارا ساتھ دیا. اللہ آپ تمام کو سلامت رکھے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. صلاۃ والسلام پڑھ لیں. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا نبی سلام یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ. طلع البدر علينا من ثنية الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات اللہ علیک. جاگنے کے وقت آنا، کلمہ طیب پڑھانا، چہرہ انور دکھانا، قبر میں تشریف لانا. یا نبی رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اللہم احفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ. اللہم احفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ. اللہم احفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ. اللهم إني أسألك الجنة والعافية وقنا عذاب النار. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم.
حمد و ثنا ہو تیری کون و مکان والے، اے رب ہر دو عالم دونوں جہان والے۔ تو سب پہ مہرباں ہے رحمان نام تیرا، بندے ہیں تجھ پہ قرباں رحمت کی شان والے۔ یوم جزا کے مالک خالق ہمارا تو ہے، سجدے ہیں تجھ کو کرتے تیری ہی جستجو ہے، امداد چاہیں تجھ سے سب کا سہارا تو ہے۔ بس تیری بارگاہ میں اپنی ایک آرزو ہے، رستہ دکھا دے سیدھا رستہ دکھانے والے، رستہ چلا دے سیدھا رستہ چلانے والے۔ وہ راستہ چلا تو پروردگار عالم، جس پر چلا کیے ہیں پرہیزگار عالم۔ نعمت تھی جن کو ملتی تو سے نگار عالم، اور نام جن کا اب تک ہے یادگار عالم۔ تیری نظر میں ٹھہرے جو عز و شان والے، معطوب ہیں جو تیرے اے خالق یگانہ، گمراہ ہوئے جو تجھ سے اے صاحب زمانہ۔ عاجز و بیت کو تو ان کی نہ رہ چلانا، کر رحم اتنا اب تو اے قادر توانا۔ مقبول یہ دعا ہو اے لامکان والے، حمد و ثنا ہو تیری کون و مکان والے، اے رب ہر دو عالم دونوں جہان والے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ مالک و مولا اس جلسے کو قبول فرما۔ یا اللہ جو کچھ کہا سنا گیا ہے، غلطیاں ہوئی ہوں تو معاف فرما۔ اپنے بندوں کا سینہ کھول دے مالک، انہیں اپنی طرف ملتفت کر دے۔ یا اللہ ہدایت کی راہ پر ہم مسلمانوں کو چلا دے۔ یا اللہ جو کچھ بھی برے وقت آئے ہیں یہ ہماری بدعمالیوں کے نتیجے ہیں۔ ہم اپنے رسول کا کلمہ پڑھتے ہیں اور اپنے رسول کے حکم پہ عمل کرنے میں ہم غافل ہیں۔ یا اللہ ہمیں تو سنت رسول کا پکا پروانہ بنا دے۔ یا اللہ ان آمین کہنے والوں کی آمین کو قبول فرما، ان کی ہر جائز مراد کو پوری فرما، ان کی مصیبتوں ابتلا آزمائش کو دور فرما۔ وصلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ اجمعین۔ جب دمی واپسی ہو یا اللہ لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ جلسہ سجانے میں جو حضرات بھی دام درہم قدم سخنے جس طریقے سے بھی حصہ لیے ہیں، سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور علماء اہل سنت کو پورے حضرتوں کو جو کھانے کا انتظام کیے، اعلی جناب شاہوار خان صاحب کی ٹیم، ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور گلپوشی کا حصے میں جو عالی جناب محمد مشرف صاحب انہوں نے حصہ لیا، ان کو بھی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور عالی جناب سید سعادت اللہ سقاف صاحب اور عالی جناب محمد سلیم عرف بابو صاحب اور پولیس ڈپارٹمنٹ کا تمام لوگوں کا ہم تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمارا ساتھ دیا ہمارے جلسے کو کامیاب بنانے میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹروں نے منع کیا ہے ہاتھ ملانے سے، حضرت سے مسافہ کوئی نہیں کرے گا، ڈاکٹر منع کیے ہیں انفیکشن کی وجہ سے۔ حضرت سے ایسے ہی ملاقات کر لیں، سلام دعا کر لیں۔ جی سلام آپ پر تاجدار مدینہ، سلام آپ پر